السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا، میں ہوں شاہد صدیقی۔ 2023 بہت ساری کنٹریوں نے ورک پرمٹ کے لیے اعلان کیے ہیں، بڑی اچھی اچھی کنٹریوں نے۔ اور جو نیو آج ایک خبر آئی ہے، اور 100% یہ خبر درست ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے بھی اعلان کیا ہے، جنہوں نے 1 لیکس جو جابس ہیں ان کا آرڈر کیا ہے، ویکنسیز نکالی ہیں جو کہ ہر سکیل میں ہیں، اچھے سے اچھا سکیل، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا سکیل۔ اچھا، اس کی ایک بڑی خوبی ہے سوئٹزرلینڈ کی کہ تمام یورپ سے ڈبل ان کی سیلری ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کہ یہاں پہ صرف آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے تھوڑا سا، اس کے علاوہ کوئی بھی انشورنس جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کرائیں۔ باقی یہاں پہ ہمارے جہاں پہ میں رہتا ہوں جرمنی میں، یہاں پہ تقریباً جتنی انشورنسیں ہیں وہ مسٹ آپ کو کروانی پڑتی ہیں، بلکہ وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہیں، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انشورنس آپ کی کر دیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پر اگر آپ نے کرانی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کرانی تب بھی ٹھیک ہے، اور سیلری بھی اس کی زیادہ ہے، اور کیش میں وہ سمجھیں آپ کو سارا پیسہ ملتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو کٹ کٹا کے ملتا ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں جو ہے ایک تو ڈبل سیلری ہے، اور دوسرا آپ کو وہ سارا پیسہ مطلب صرف ٹیکس کٹے گا، باقی آپ کی انشورنس کوئی نہیں کٹے گی۔ ہاں، اس میں آپ کو ایک پرابلم آئے گی کہ اگر آپ نے میڈیکل انشورنس نہیں کرائی ہوئی اپنی، تو پھر جب آپ بیمار ہوں گے، آپ جاب پہ نہیں جائیں گے، تو وہ آپ کی سیلری کٹے گی۔ بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میڈیکل انشورنس جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے، وہ کروانی چاہیے بے شک۔ نارمل تو پینشن بھی جو ہے وہ بھی آپ کو لینی چاہیے، پینشن کی جو انشورنس ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کروانی چاہیے۔ کچھ لوگ، میں نے بہت سارے سوئٹزرلینڈ میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں پینشن تک یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ تو 100% اپنی پینشن کی انشورنس جو ہے اور کرواتے ہیں، اور میڈیکل انشورنس بھی کرواتے ہیں۔ ہاں، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو پیسے کی ضرورت ہے، ہم تو پیسے کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہ فضول پیسہ کیوں خرچ کریں؟ ہم نے جبکہ انشورنس یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو 5 سال لگانے ہیں، 10 سال لگانے ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے کنٹری کو چلے جانا ہے، تو اس لیے ہم یہ پیسہ یہاں پہ کیوں چھوڑیں؟ حالانکہ میں آپ کو یہ بھی ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ کہیں سے بھی آئے ہیں دوسری کنٹری سے آ کے انشورنس کرواتے ہیں اپنی اپنی جو ہے آپ کی پینشن کی، ریٹائرمنٹ کی انشورنس کرواتے ہیں، اگر آپ 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ یہ کنٹری چھوڑ بھی جاتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کا برقرار رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ وہ پیسہ اگر آپ، ہاں ایک شرائط ان کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، آپ چلے جائیں، وہاں جا کر آپ نے ہمیں اپنا بینک اکاؤنٹ اور آپ کے پاسپورٹ پہ جو آؤٹ کی سٹیمپ ہے اس کی فوٹو کاپی سینڈ کرنی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ نے یہ کنٹری چھوڑ دیا، تو وہ پھر آپ کو وہ آپ کے جو پیسے کٹے ہوتے ہیں انشورنس کے وہ آپ کو واپس مل جاتے ہیں، سارے کے سارے، اس میں سے کوئی پیسہ بھی یہاں گورنمنٹ نہیں رکھتی۔ تو اس لیے انشورنس، یہ 2 انشورنسیں مسٹ کرانی چاہیے، ایک میڈیکل انشورنس اور ایک آپ کی پینشن کی انشورنس۔ یہ آپ کے پیسے جمع ہوتے ہیں، اگر آپ نے کنٹری کو چھوڑ کے بھی جانا ہے، اپنی کنٹری میں واپس جانا ہے، تو وہ پیسہ آپ کا ہی رہے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔
جس طرح دوسری کنٹریوں کو ورکر کی ضرورت ہے اسی طرح سوئٹزرلینڈ کو بھی ضرورت ہے. ان کو 1 لاکھ ویکنسی انہوں نے اوپن کی ہے، جو کہ میں بتا چکا ہوں ہر سکیل میں ہے. وہ اس کی انہوں نے کوئی ایج نہیں رکھی کہ اتنی ایج ہونی چاہیے. ایجوکیشن بھی مسٹ نہیں ہے آپ کی کہ آپ کی اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہاں جو ہائی سکیل ہیں ان کے لیے ڈگری جو ہے وہ لازمی چاہیے. اگر آپ ایک ہیلپر ہیں، آپ ایک ورکر ہیں، تو اس کے لیے نہ تو آپ کو ایج کی لمٹ ہے کوئی، اور نہ ہی آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، نہ ہی آپ کو کوئی ایکسپیرئنس چاہیے. ہاں اگر آپ شیف ہیں، ہوٹل میں کوک ہیں، تو اس کا ایکسپیرئنس آپ کو چاہیے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. شیف کی یہاں پہ جو کوک ہے اس کی سیلری بھی بڑی اچھی سیلری ہے، اور اس کے ساتھ ان کو بینیفٹ بھی کافی سارے دیے جاتے ہیں. سیلری یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر سمجھ لیں کہ اگر جرمنی میں کسی ورکر کی سیلری پر آور آپ کہہ لیں جو کم سے کم ریٹ ہے نا، سٹارٹ ریٹ جو جرمنی میں ہے وہ 12 یورو ہے پر آور کا. تو وہاں پہ جو سٹارٹ ریٹ ہے وہ 20 یورو ہے سٹارٹ میں. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہر 3 منتھ کے بعد، پہلے 3 منتھ کے بعد بڑھے گی. پھر ہر سال جو ہے آپ کو جو سیلری آپ کی کچھ پرسنٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے پورے یورپ میں. تو بہرحال کسی نے جنوری رکھا ہوا ہے، کسی نے مارچ رکھا ہوا ہے، کسی نے دسمبر میں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سلسلہ جو ہے چلتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ کا یہ ہے کہ وہاں پہ سیلری ویسے ہی بہت اچھی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈبل سیلری آپ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جاب جو ہیں وہ ہر سکیل کی ہے وہاں پہ، لیبر کی ہے. اور گیسٹرومینی مطلب ہوٹلنگ میں زیادہ ٹورسٹ ایریا ہے، کیونکہ بعض میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے، فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ جس کی کوئی نئی میرڈ ہوتی، شادی ہوتی، تو کہتے جی ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، یا سوئٹزرلینڈ کا پلان ہے ہمارا. سوئٹزرلینڈ بہت بڑی اور بہت خوبصورت کنٹری ہے، حالانکہ پورا یورپ ہی خوبصورت ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کچھ ایکسٹرا بیوٹیفل کا مالک ہے. تو ایسے ملک میں آپ جاب کرنا لازمی پسند کریں گے. اور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. جو انہوں نے جو ہائی سکیل ہے ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ان کے پاس ان کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جو مطلب نارمل ہے لوگ، لیبر ٹائپ ہیں، ان کے لیے کوئی ایکسپیرئنس کی کوئی ایج کی ضرورت نہیں ہے، مطلب لمٹ نہیں ہے کوئی ایج کی بھی. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ فی الحال انہوں نے کہا ہے جی 2 ایئر کا ایگریمنٹ ہوگا، اور 2 ایئر کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے، جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ویسے ویسے ایگریمنٹ کو ہم بڑھائیں گے. اور کوئی آپ کو اگر اچھی کمپنی ملتی ہے تو وہ آپ کا ٹکٹ بھی دے گی، رہائش جو ہے سٹارٹ پہ آپ کو وہ دے گی، اکموڈیشن کا بندوبست کرے گی سٹارٹ میں، لیکن وہ آپ کا فار ایور کے لیے نہیں ہوگا. وہ آپ کو کچھ لمٹ دیں گے 3 منتھ اس طرح کی، جو پتہ چلا ہے کہ 3 منتھ کے لیے وہ آپ کو کہیں گے جی آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن 3 منتھ کے اندر اندر آپ نے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے. رہائش کافی مہنگی ہے، جس طرح سیلری وہاں پہ بڑی اچھی ہے اس طرح وہاں پہ ایکسپینسو بھی ہے، کنٹری ہے وہ کافی مہنگی کنٹری ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ سیلریز جو ہیں زیادہ ہیں. تو اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں پہ جائیں، وہاں سے اپنا اسکیل ڈھونڈیں اور بسم اللہ کریں. یہ اچھا ایک چیز اس میں اور بھی میں بتا دوں جو میں بتانی بھول گیا ہوں، یہ صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ 1 لاکھ جو ویکنسیز ہیں ایک ہی کنٹری سے لوگ لینے ہیں، مطلب انڈیا سے لینے ہیں نہیں، یا پاکستان سے لینے ہیں، نیپال سے لینے ہیں نہیں. انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، ہر کنٹری سے اتنے 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 لوگ لینے ہیں.
مطلب ایک کنٹری سے سب انہوں نے 1 لاکھ آدمی نہیں لینا. یہ ڈفرینس کنٹری ہیں، ڈفرینس کنٹریوں کو کوٹا دیا جائے گا. جیسا کہ مطلب نیپال ہے، نیپال کو ایک کوٹا دیا جائے گا کہ 100 ورکر ہمیں آپ سے چاہیے یا 200 چاہیے، جیسا بھی ان کا انہوں نے اپنا پلان بنایا ہے اس پلان کے تحت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اس کنٹریوں سے لیں گے. اور یہ تمام کنٹریز کے لیے ہوں گی یہ جابس. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ مطلب کہ ایک ہی کنٹری والے جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو بھی میری اس لینگویج کو، اردو کو سمجھ رہا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ان کے لیے بھی یہ جاب ہے. تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ویب سائٹ کو چیک کریں اور وہیں سے آپ کو آن لائن ہی یہ ویکنسی جو ہے آن لائن ہی ویکنسی ہے، وہیں پہ آپ فارم پر کریں گے. اگر آپ وہاں پہ ڈچ آ جاتی ہے تو آپ کو وہاں پہ، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو کام ہے یہ موبائل سے نہیں ہوتے. موبائل میں وہ چیزیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو آپشن بھی، لینگویج آپشن ملے گا. آپ جو بھی اپنی لینگویج آپ رکھنا چاہیں وہاں سے سلیکٹ کریں. آپ نیپالی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ لینگویج سلیکٹ کریں اور اپنی نیپالی لینگویج پہ آپ اپنا فارم پر کریں اور وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی ساری. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک جو ہے وہ لازمی کیجیے گا، اس سے موٹیویشن مل جاتا ہے. اللہ حافظ.